معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ایران کے عظیم سائنسداں کو کیسے قتل کیا گیا؟ تفصیلی رپورٹ۔ ایران کا بڑا بیان، قاتلوں پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ روس میں فوج کے 4 لاکھ اہلکاروں کو کورونا ویکسین لگانے کی مہم شروع۔ ترکی خطے کے ممالک کے امور میں مداخلت نہ کرے، امارات۔ زرعی قوانین کے خلاف مزید 2 لاکھ کسانوں نے کیا دہلی کا رخ، انتظامیہ پریشان۔ تیز رسا کشی کے بعد کسانوں کو دہلی کے نرنکاری گراؤنڈ پر احتجاج کی اجازت۔ وزیر اعظم مودی احمد آباد کے بعد حیدرآباد پہنچے، کورونا ٹیکے کی تیاری کے مرحلے کا جائزہ لیا۔ غرور سچائی سے ٹکراتا ہے تو شکست کھا جاتا ہے، مودی سرکار کو کالے قوانین واپس لینے ہوں گے، ابھی تو شروعات ہے، راہل گاندھی۔ بی ایم سی نے غلط ارادے سے توڑا کنگنا کا دفتر، بھرنا ہوگا ہر جانا، بامبے ہائی کورٹ۔ بیلٹ پیپر پر رائے دہی سے نوجوان نسل ناواقف۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کا نیوار طوفان سے متاثرہ 3 اضلاع کا ہوائی سروے۔ انچارج وی ایس آر کانگریس پارٹی کڑپا ایس بی احمد بادشاہ کا دورہ، الماس پیٹ، یانادی کالونی اور بسم اللہ نگر متاثرین میں کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ نیوار طوفان سے تلنگانہ میں بارش۔ ضلع کڑپا کے نیوار طوفان سے متاثرہ چنتکم مدینہ ایس آئی راجہ راجیشور ریڈی نے کئی لوگوں کی جان بچائی۔ رائے چوٹی پولیس نے نیوار طوفان سے متاثرہ کنچلما تالاب میں پڑے سوراخ کی جنگی خطوط پر مرمت کی، ضلع ایس پی کڑپا کے ایل انبراجن نے ستائش کی۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایران کے عظیم سائنسداں کو کیسے قتل کیا گیا؟ تفصیلی رپورٹ۔ ایران کا بڑا بیان، قاتلوں پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایران کے سینئر ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کو دارالحکومت تہران کے نزدیک آب سرد نواحی علاقے کے ایک چوراہے پر خودکش حملے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ حملہ جمعہ کو دوپہر 2:40 پر کیا گیا۔ Particular and very effective. The Iranians accused not just the Israelis, but Americans as well. I want to categorically deny any United States involvement. Rashan was deputy director of the Natanz uranium enrichment facility. There is speculation today that Iran killed the scientist to pin it on the Americans in Israel. روس میں فوج کے 4 لاکھ اہلکاروں کو کورونا ویکسین لگانے کی مہم شروع۔ روسی فوج نے بڑے پیمانے پر کورونا وائرس ویکسین کی مہم شروع کر دی ہے۔ روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے کہا ہے کہ اس دوران 4 لاکھ اہلکاروں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ И они защищены от коронавируса. ترکی خطے کے ممالک کے امور میں مداخلت نہ کرے، امارات۔ مسئلہ فلسطین کا حل کسی دوسرے ملک کے ہاتھ میں نہیں، امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ کا انٹرویو۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور انور قرقاش نے ایک بار پھر ترکی سے یہ مطالبہ دہرایا ہے کہ وہ خطے کے ممالک کے امور میں مداخلت سے گریز کریں۔ Normal relations with Israel. This is a win-win deal. It's a win-win deal for peace in the region, and it brings actually a ray of hope in a very difficult time in our region, not known really for good times anyway. So clearly, with American help, we've been concerned like many other countries. زرعی قوانین کے خلاف مزید 2 لاکھ کسانوں نے کیا دہلی کا رخ، انتظامیہ پریشان۔
مرکزی حکومت کے ذریعے نافذ زرعی قوانین کی مخالفت کر رہے پنجاب کی 31 سب سے بڑی کسان تنظیموں کے لوگ گاڑیوں سے دہلی کی طرف نکل چکے ہیں۔ گاڑیوں کا یہ قافلہ 40 کلومیٹر لمبا ہے۔ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ MP UP ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ایدوں بل رسا کشی کے بعد کسانوں کو دہلی کے نرنکاری گراؤنڈ پر احتجاج کی اجازت۔ پولیس کی نگرانی میں شمالی دہلی تک کسان جتھوں کی آمد، طویل احتجاج کا منصوبہ۔ کیجریوال حکومت کی جانب سے خیموں اور دیگر سہولیات کا انتظام۔ بھائی مہاکال ٹیم تھا جو بھائی اپنا امن ملک آسٹریلیا تھا، اس بھائی نے رندیپ ملک کو آسٹریلیا تھا۔ وزیر اعظم مودی احمد آباد کے بعد حیدرآباد پہنچے، کورونا ٹیکے کی تیاری کے مرحلے کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کورونا ویکسین کی تیاری کے مرحلے کا جائزہ لینے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے حیدرآباد پہنچے۔ احمد آباد میں اس ویکسین کی تفصیلات کا جائزہ لینے کے بعد وہ سیدھے تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد پہنچے۔ غرور سچائی سے ٹکراتا ہے تو شکست کھا جاتا ہے۔ مودی سرکار کو کالے قوانین واپس لینے ہوں گے، ابھی تو شروعات ہے۔ راہل گاندھی۔ پنجاب سے کسانوں کا قافلہ اب دہلی پہنچ گیا ہے۔ ادھر کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی ان کسانوں کی حمایت میں ٹویٹ کیا ہے جو زرعی قانون 2020 کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ حکومت کو کسانوں کا مطالبہ ماننا ہے اور کالے قوانین کو واپس لینا ہوگا۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر اعظم کو یہ یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جب بھی انا سچائی سے ٹکرا جاتی ہے تو شکست کھا جاتی ہے۔ چھوٹے بزنسز کی کوئی مدد نہیں کی، اسی پرکار یہ بھی کسانوں پر آکرمن ہے۔ BMC نے غلط ارادے سے توڑا کنگنا کا دفتر، بھرنا ہوگا ہر جانا۔ بامبے ہائی کورٹ۔ ہائی کورٹ نے کنگنا کے دفتر کے نقصان کا اندازہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں حکام مارچ 2021 تک اپنی رپورٹ عدالت کو سونپیں گے۔ نقصان کی تلافی کے لیے ایجنسی کی رپورٹ پر فیصلہ ہائی کورٹ بعد میں سنائے گا۔ انڈیویجول انگیز دا اسٹیٹ میں جب انڈیویجول کی وکٹری ہوتی ہے تو وہ ڈیموکریسی کی، لوک تنتر کی وجے ہے۔ ایک بہت اچھی خبر ملی ہے کہ جو میرے بنگلے کی جو ایلیگل ڈیمولیشن ہوئی تھی اس کا جو ورڈکٹ ہے وہ میرے فیور میں آیا ہے۔ میں بہت دھنیہ وادی ہوں ہمارے جوڈیشری سسٹم کی، ہائی کورٹ کی۔ بیلٹ پیپر پر رائے دہی سے نوجوان نسل ناواقف۔ حیدرآباد میں بیلٹ پیپر پر رائے دہی سے نوجوان نسل واقف نہیں ہے، ان میں شعور اجاگر کیا جانا ضروری ہے۔ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد میں 1 دسمبر کو ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں تلنگانہ ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے بیلٹ پیپر پر انتخابات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس فیصلے کو بیشتر تمام سیاسی جماعتوں کی تائید حاصل ہوئی ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی صحیح کھانے میں لگے، اگر یہ دو کھانوں کے بیچ میں لگے گی تو یہ رائٹ صحیح نہیں مانا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کا نیوار طوفان سے متاثرہ 3 اضلاع کا ہوائی سروے۔ ہلاک شدگان کو فیکس 5 لاکھ روپے ایکس گریسیا دینے کا کیا اعلان۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی نے آج نیوار طوفان سے متاثرہ اضلاع کڑپا، چتور اور نیلور کا ہوائی سروے کیا۔ بعد ازاں انہوں نے تروپتی میں جائزے اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے بعد جگن موہن ریڈی نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طوفانی بارشوں سے فصلوں کو ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ ہر مہلوک کے خاندان کو 5 لاکھ روپے ایکس گریسیا دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ ضلع چتور میں
6 اور ضلع کڑپا میں 2 افراد اس طوفان سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ریسکیو مراکز میں موجود متاثرین کو فیکس 500 روپے دینے کا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا۔ جن پروجیکٹس اور تالابوں کو نقصان ہوا ہے تمام کا جنگی خطوط پر مرمت کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ فصلوں کو ہوئے نقصان سے جلد تخمینہ کرنے حکومت کو رپورٹ دینے کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ انچارج WSR کانگریس پارٹی کڑپا یزبی احمد بادشاہ کا دورہ الماس پیٹ، یانادی کالونی اور بسم اللہ نگر متاثرین میں کھانے کے پیکٹ تقسیم کیے۔ کڑپا کے طوفان سے متاثرہ علاقوں الماس پیٹ، یانادی کالونی اور بسم اللہ نگر میں کل اور آج الماس پیٹ کے لوگوں نے 300 کلو کھانا پکا کر بانٹا، جس میں WSR کانگریس پارٹی انچارج یزبی احمد بادشاہ نے شرکت کی اور ان علاقوں کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا اور متاثرین میں کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرین کو ہر قسم کی امداد کرنے کا تیقین دیا۔ اس موقع پر فیاض، امجد، معین الدین اور دوسرے موجود تھے۔ కెనాల్ యొక్క ఓవర్ఫ్లో వలన ఎన్నో మన టౌన్లో ఉండే ఎన్నో వీధులు జలమయమై చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు గత 2 రోజులుగా మనమంతా ఆ యొక్క ప్రాంతాలకంతా పోతూ అక్కడ ఉండే ఇబ్బందికరమైన ప్రతి ఒక్క ఇంట్లలో కానీ దాదాపు 6 అడుగులు 7 అడుగులు నీళ్లు రావడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క వస్తువులు రైస్ అయితేనేమి, ఫర్నిచర్స్ అయితేనేమి, ఇటువంటి అన్నీ నేను ఈరోజు పొద్దున్న నుంచి కూడా అన్ని ప్రతి ప్రాంతానికి అంబాభవానీ నగర్ గారికి వచ్చేసి వచ్చినాను। ఇప్పుడు వాళ్లకు అతి అవసరంగా వాళ్లకు భోజన వసతి, వాళ్ళకు క్లీనింగ్ చేసుకునే దానికోసం శానిటేషన్ వర్కర్ల వసతి మరియు వాటర్ ట్రాక్టర్లకు, ట్యాంకర్లకు వాటర్ పంపించడం జరుగుతుంది। ضلع کڑپا کے نیوار طوفان سے متاثرہ چنتکم مدینہ میں چنتکم مدینہ SI راجہ راجیشور ریڈی نے کئی لوگوں کی جان بچائی۔ ضلع SP کڑپا KKN انبراجن نے ستائش کی۔ طوفانی بارشوں سے سیکے دن نے پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع سگالی تانزا میں 50 خاندان آباد ہیں۔ اچانک بارش کا پانی اور گرم گمپو ڈیم کا پانی اس علاقے میں بھر جانے سے کئی افراد جن میں 7 معمر افراد اور 5 بچے پانی میں پھنس گئے، جنہیں کھانا اور پانی تک میسر نہیں تھا۔ ایسے میں اطلاع ملتے ہی سیکے دن نے SI راجہ راجیشور ریڈی اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچ کر فوری بوٹ منگوا کر انہیں باہر نکالا اور مرکز کو روانہ کیا۔ ضلع SP کڑپا KKN انبراجن نے راجہ راجیشور ریڈی کی ستائش کی۔ رائے چوٹی پولیس نے نیوار طوفان سے متاثرہ کنچلما تالاب میں پڑے سوراخ کی جنگی خطوط پر مرمت کی۔ ضلع SP کڑپا KKN انبراجن نے ستائش کی۔ رائے چوٹی ٹاؤن سے 7 کلومیٹر دور پر واقع کنچلما تالاب میں بارش کا پانی زیادہ تعداد میں جمع ہو گیا۔ اس تالاب میں شگاف پڑ جانے سے اس تالاب کے کئی حصے ٹوٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی رائے چوٹی ٹاؤن CI راجیو اور SI نرسمہا ریڈی نے فوری وہاں پہنچ کر جنگی خطوط پر کام کرتے ہوئے 200 بستے ریت منگوا کر اس شگاف کو بڑھنے سے روکنے کے اقدامات کیے۔ اس تالاب کے ٹوٹنے سے رائے چوٹی ٹاؤن کو بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا، جسے برے وقت کارروائی کے ذریعے روک دیا گیا۔ ضلع SP نے رائے چوٹی پولیس کی اس کارروائی پر متعلقہ عہدیداروں کی ستائش کی۔ نیوار طوفان سے تلنگانہ میں بارش۔ طوفان نیوار کی وجہ سے ساحلی آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں سرد ہواؤں کے ساتھ ہلکی اور تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ مغربی وسط خلیجی بنگال اور جنوب ساحلی آندھرا پردیش پر ہوا کے دباؤ میں کمی کے باعث طوفان سرگرم ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سرد ہوائیں چلیں گی اور ہلکی بارش یا بھوار ہوگی۔ یہ طوفان 2 دسمبر تک تمل ناڈو اور پانڈیچری کے ساحل سے گزر جائے گا۔
یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں. بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے. اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شب بخیر.